الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي دينوي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا بابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم آج کا یہ خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے شروع ہے اور اس وقت اپنے جوگل پر ہے میں آج ایک بار پھر اپنے بھائی برادر عزیز قاری محمد طلحہ قبر صاحب کی میزبانی آپ کے شہر کراچی میں حاضر ہوں اور اس پروگرام کے لیے عزیزم بھائی زہیب بھائی ابو بکر اور ان کے رفقا رابطے میں رہے مجھ سے قبل آپ یقیناً آج کے پروگرام کی مناسبت سے عنوان کے مطابق خطابات سماعت فرما چکے ہیں میں اپنی بساط کے مطابق چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا اگر باہر کے احباب تھوڑے سے قریب ہو جائیں اور یہاں کچھ جگہ جو ہے خالی اگر یہاں پر آ جائیں آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ بھی ذرا قریب ہو جائیں گے اور حال میں تشریف لے آئیں گے آپ تھوڑے سے اگر قریب ہو قریب ہونے کی بجائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ قریب ہو جائے
میں یہیں پہ بیٹھا رہوں. کراچی والوں کا جذبہ ماشاءاللہ جوان ہے. اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے. پرسوں ہی میں نے سوشل میڈیا پر جب طارق روڈ کی تصاویر دیکھی تو دل باغ باغ ہو گیا. اور ویسے بھی ہر موقع پر کراچی جاگ رہا ہے اور سنیوں کا شہر ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ موضوع کی مناسبت سے ہی آپ کے سامنے بات پیش کروں. جس طرح ہمیں جو جو چیز نظر آتی ہے یہ سب میرے رب کی مخلوق ہے. شجر و حجر کو دیکھتے ہیں، بر و بحر کو دیکھتے ہیں، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، انسان، چرند پرند، حیوانات، یہ سب میرے رب کی مخلوق ہے. زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ پاتے، خوردبین سے دیکھتے ہیں، وہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے. جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی جو ہم خوردبین سے بھی نہیں دیکھ پاتے. کچھ احساسات ایسے ہیں جو ہم خوردبین سے بھی نہیں دیکھ پاتے، وہ بھی میرے رب کی مخلوق ہیں. جس میں نفرت ہے، غصہ ہے، یہ محسوس ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی میرے اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح محبت میرے اللہ کی مخلوق ہے. دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ ملی. تمہید کے 5 منٹ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی اور کسی کو زیادہ. جسے بھی محبت ملی اس کی وجہ، کسی کا حسن دیکھا دل میں انگڑائی آئی، محبت. کسی کی سیرت کو دیکھا دل میں جذبہ اٹھا، محبت. اور توجہ ایسے ہی میری طرف رکھیے گا، میں بڑی جلدی تمہید سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ. کسی کا کردار دیکھا دل میں انگڑائی آئی، محبت. کسی کا ہنر دیکھا، عمل دیکھا، اچھا برتاؤ دیکھا، لین دین اچھا دیکھا، دل میں انگڑائی آئی، محبت. یہ محبت بھی تب جب وہ خود سامنے آ گیا یا اس کا عمل سامنے آ گیا. ہر ایک کو محبت ملی تب جب وہ آ گیا. آپ کو اپنی اولاد سے محبت، مجھے اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ میرے آنگن میں آ گئی. آپ کو کسی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، جب وہ رشتہ آپ سے وابستہ ہو گیا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. کراچی والوں، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. پوری
پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی۔ سب کو محبت آنے کے بعد ملی، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آئے نہیں ہیں، اللہ نے میرے آقا کے نصیبے میں محبتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے۔ جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہیں، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جس طرح چھوٹے علاقوں سے لوگ کسی بڑی مارکیٹ میں آئیں تو پھر خیال آتا ہے کہ یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں۔ ان کے دیدار کو جب پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، بلکہ رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ تو وہ بزرگ عالم کہتے ہیں تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے میں۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تفسیری عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں آپ کے دیدار کے لیے آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی پیارے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، تو ان یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ابوبکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ابھی پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے میرے آقا کے نصیبے میں محبتیں رکھی ہیں۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اگر اجازت ہو تو دو جملے عرض کروں۔ محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ محبت کی ایک وجہ ہے قربت۔ کیا؟ قربت۔ اب دیکھیں نا، میں کراچی والوں کے قریب آیا تو مجھے محبت ملی نا، میں دور ہوتا تو مجھے کیا علم ہوتا کہ کراچی والوں کے سینے میں کتنی محبت ہے۔ محبت کی وجہ قربت۔ ہم کیسے قریب ہیں؟ ہم تو 14 صدیاں بعد آئے، لیکن اللہ کا قرآن ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور ایسا قریب ہیں کہ میں کسی اور کا کوئی قول اس پر پیش نہیں کیا کرتا۔ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور ایسا قریب ہیں، ایسا قریب ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ محبت کی ایک اور وجہ ہے حسن۔ میں بڑی جلدی چل رہا ہوں۔ محبت کی کیا وجہ؟ حسن۔ حسین سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج نوجوانوں سے بھی اور آج کے دنیا والوں سے بھی، حضور سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ لائیے تو صحیح ذرا، حضور سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے؟
حضور سے بڑھ کر کون ہنسی ہے؟ اسی لیے تو حضرت حسان منبر رسول پر بیٹھ کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے، یا رسول اللہ میرا تصور یہ ہے، اللہ نے ساری کائنات جب اپنی مرضی سے بنا لی، آپ کو بنانا تھا تو پوچھا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا تجھے کیسا بناؤں، محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا چہرہ ایسے بنا میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ گویا حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرے ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میری آنکھیں ایسے بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا پسینہ ایسے بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی؟ حضور سے بڑھ کے کون حسین، حضور سے بڑھ کے کون خوبصورت ہے، حضور سے بڑھ خدا دے کامل خیال ورگا۔ ناراض سنی ہو جاؤ کہ پنجابی ذہن میں آ گئی؟ جی جی پنجابی ذہن میں آگئی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ خدا دے کامل، کراچی والوں کی تو خیر ہے، پٹھان برداشت نہیں کریں گے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یدیم کملا کسے دے جڑیا ہے بال کوئی نہیں، فلک دا چلتے ستارے بیٹھے زمین تے کتنے نظارے بیٹھے، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منجن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ورگا۔ لیکن بات یہ ہے میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، بڑی توجہ سے سننا ہوگا آپ کو، چونکہ میں اگلا جملہ بڑا نازک ہے نا، اس لیے اللہ ہم تو ڈھنگ سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے جب تک سامنے نمونہ نہ ہو، کوئی کام نہیں کر سکتے اور کرنا ہے بھی نہیں، یہی تو اگلا نازک جملہ آ رہا ہے۔ حضرت یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سنی کمزور نہیں ہوتا، بڑی توجہ، سنی کیوں؟ وجہ اس لیے ہم بولیں یا نہ بولیں لفظ خود بولتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، وہ ہوش میں بیٹھیے گا، ہوش میں، ہم بولیں یا نہ بولیں لفظ خود اپنا تعارف خود کر۔ پاکستانی، اب دیکھیے نا اس کے پیچھے لفظ ہے پاکستان، امریکی امریکہ، لفظ خود بولتے، فوجی پیچھے پاور ہے فوج، سعودی پیچھے پاور ہے سعودیہ، جاگتے رہنا، افغانی
सोए 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 से लगते हो भाई तारिक से। अफगानी पीछे पावर है, चलो इधर मैं बाद में आता हूं। सुन्नी, तवज्जो, पीछे पावर है सुन्नत। सुन्नी पीछे पावर है। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। मैं अभी उस लफ्ज पे पहुंचना है मुझे, मैं पहुंचूं कैसे जब तक सारे मुस्कुराएंगे नहीं। एक दो बंदे हैं जो भी परेशान हैं, कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूं इंशाअल्लाह। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। अब मजा तब है मैं जुमला आधा बोलूं और आप समझ जाओ। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता लुत्फ नहीं आया मुझे, लुत्फ नहीं आया, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ। कोई नाराज ना हो जाए, बाज़ रिवायात के बारे में है ये ज़ईफ है। अरे छोड़िए, हदीस के बारे में है ये हदीस, लेकिन आप कभी नहीं सुनोगे कि किसी ने कहा ये सुन्नत ज़ईफ है। सो जाओ, कभी नहीं आप सुनोगे किसी ने कहा ये सुन्नत ज़ईफ है। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। अब बात अगली क्या है जो करने चला हूं, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं। मेरी सारी तकरीर एक साइड पे रख दो, ये जुमला आले ज़ौक़ के हवाले, आले नजर के हवाले। सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं। बाज़ अहादीस मखसूस हैं, बाज़ अहादीस मौजू हैं, बाज़ आपके लिए खास हैं। सुन्नत वो है जिस पर जमाते पैगंबर का अमल है। नहीं लुत्फ आया, नहीं लुत्फ आया। सुन्नत उसे कहते हैं जिस पर जमाते पैगंबर का अमल है। एक काम हुजूर ने किया, सहाबा ने नहीं किया, नहीं है उम्मत के लिए कि करे। सुभान अल्लाह। है बड़ा नाजुक सा जुमला, लेकिन बोलना है मैंने, मेरा काम बोलना है। कईयों को समझ नहीं आएगा, चलो बाद में, मुझे तो नहीं, मकामियों को तो तंग करेंगे। एक काम हुजूर ने किया, उम्मत ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। हुजूर ने किया, सहाबा ने नहीं किया, उम्मत के लिए जरूरी नहीं। एक काम हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने किया, उम्मत के लिए करना है। डाल दिया ना, ये अगले फेरे में। साहिबान तवज्जो थोड़ी सी करना, थोड़ी सी तवज्जो। सुन्नी क्यों कमजोर नहीं, इसलिए कि सुन्नत कमजोर और सुन्नत पर सहाबा का अमल है, वो बनती है सुन्नत, वो कहलाती है। क्योंकि इस जानी मैंने आना नहीं, मौजू लंबा हो जाएगा। अल्लाह हम मोहब्बत कैसे करें हुजूर से, फरमाया करके दिखाया है सहाबा ने, और उस सहाबा की जमात का इमाम है अबू बकर। बल्कि अगला जुमला बोलूं आपके हवाले, जिसे समझ आए सिर्फ वही मुस्कुराइएगा, सारे नहीं, सारे नहीं। मोहब्बत मुस्तफा का पहला मुदर्रिस है अबू बकर। मोहब्बत मुस्तफा का पहला मुअल्लिम है अबू बकर। मोहब्बत मुस्तफा का पहला इंस्ट्रक्टर है अबू बकर। मोहब्बत मुस्तफा का पहला उस्ताद है अबू बकर। वो पहला मददगार, पहला
से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वो पहला मददगार, पहला सहाबी। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफसल बशर बादल अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। वो बचन की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था, कुरान जैसा, खुदा के तरीके फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वो सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा। साहिबान तवज्जो, सुभान अल्लाह। थक गए हो? वो पहला मद पानी कुछ सोना जहा लाना, टूटियां तो फट के ना ले आवे। वो पहला मददगार, पहला साहब। सुभान अल्लाह। एक बंदा जाए ना पानी लेने, सारे तो ना जाएंगे। वो पहला मददगार, पहला साहब, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने। किसी ने तवज्जो है मेरे वाल? मुझे सुन रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? आपकी तड़प देख के मेरा दिल कर रहा है मैं पानी रहने दूं। मैं बात शुरू करूं जी? कि पता नहीं लाए कहां से होंगे जी? कराची का? वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी। एक और जुमला गुदगुदा रहा है ज़हन में, इजाजत हो तो सुना दो। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी। वो पहला। किसी को अगर मेरे आने पे इतराज होना कि काजी क्यों आया, होगा नहीं। मैं एक मिसाल देना, घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना। जी घबराएंगे तो नहीं? अच्छा, इस कौम का हौसला देखिए, अभी तक नहीं घबरे। हाजिरी होगी। उन्होंने कहा अब घबराई, नो, फर्क ही नहीं पड़ा। पेट्रोल कहाँ ले गए? अब थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, एक दफा उन्होंने 10 रुपए किए। चलो थोड़ा सा तो घबराएगी। वही घबरा। क्या कहना। अल्लाह इस कौम को सलामत रखेगा। इधर मैं चलूंगा तो बात बदल जाएगी। अगर किसी को मेरे आने पे इतराज हो ना, तो वो ये इतराज तो कर सकता है, काजी क्यों आया? ये तो हो सकता है। ये नहीं कह सकता कि नहीं आया। घबरा गए?
یہ تو کہہ سکتا ہے قاضی کیوں آیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آیا۔ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، یہ تو اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ پہلا کیوں بنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بنا۔ وہ پہلا، کسی نے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، ہر سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتا، ہر سوال معلومات کے لیے، شرارت کے لیے ہوتا۔ علماء کو پتہ ہے بعض سوال علماء جانتے ہیں کیونکہ ان سے ہوتے رہتے۔ اس نے آ کے علی المرتضیٰ سے سوال کیا، اب ذہن میں شرارت کہ مولا جی یہ بتائیں امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ذہن میں یہ تھا کہ حضور کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو حضرت علی فرمائیں گے حضور نے جو فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو بڑا عالم میں ہوں۔ اور جب یہ کہیں گے کہ میں ہوں تو پھر میں اگلا سوال داغوں گا کہ حضور کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا، تو میں کہوں گا امامت تو آپ کا حق۔ حضرت علی سمجھ گئے اس کی شرارت کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا فرمان ہے نا کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، اور حضور ہی نے فرمایا تھا نا جب صحابہ پہنچے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پھر خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سن رہی تھی، عرض کرتی یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ ایک نماز میں وقت ایسا بھی آیا صحابہ نے حضرت عمر کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز حجرہ رسول میں پہنچی، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے، پردہ ہٹا کے فرمایا لا لا لا، عمر مراد پیغمبر ہے ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ صاحبان توجہ ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا مرحب کا سر اڑایا ہے، خیبر کو اکھاڑا ہے، عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ حضرت علی فرمائیں گے میں شیر خدا اسد اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ نے مطاف میں پہلا تشدد کیا حضور پر، اس وقت میں تو چھوٹا تھا، تو بھی نہیں تھا، وہ ابو بکر ہی تو تھا، وہ ابو بکر ہی تو تھا جو ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ مشرکین نے حضور کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو گئے، ایک طرف سرانے ماں کھڑی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، پیالہ دودھ کا لے کر، شہد لے کر، مرہم پٹی لے کر ابو بکر کو جب ہوش آتا ہے، ابو بکر کہتے ہیں پیالہ بھی دودھ کا دور لے جاؤ، شہد بھی دور لے جاؤ، مجھے پٹی بھی نہیں کروانی ہے، مجھے فقط اپنے محبوب کا دیدار کرا دو۔
امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ توجہ ہے صاحبان، امت میں سب سے بڑا؟ اب تو اس کا پکا یہ یقین تھا۔ حضرت علی کہیں گے میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا۔ میں تفصیل تو نہیں سنا سکتا، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو تو جمعے میں جلدی آیا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خطبہ جمعے میں بیان کیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک دن روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، دوسرے دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، تیسرے دن روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا، اور پھر اللہ کا قرآن آ گیا تھا۔ تو حضرت علی فرمائیں گے سخی میں ہوں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے وہ تبوک کا منظر بھول گیا جب پیارے آقا نے چندہ مانگا اور عمر کی خواہش تھی آج میں بڑھ جاؤں گا، اور عمر کی خواہش یوں ہی نہیں تھی، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، یاروں کو حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو پتا تھا ان دنوں ابو بکر کے حالات پتلے ہیں، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، ذہن میں تو یہ تھا حضور پوچھیں گے عمر کتنا لایا، میں کہوں گا میں اتنا لایا، اور ابو بکر سے پوچھیں گے تو کتنا لایا، وہ کہے گا میں اتنا سا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر لے آیا؟ یا رسول اللہ لے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑایا۔ ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا۔ اس ابو بکر کو کہتے ہو مال فدق کھا گیا جس نے تن من دھن آقا پر لوٹا دیا۔ اس نے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ابا جی رات دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، میں نے پوچھا ابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عائشہ بیٹا یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی، پھر دیکھا رات کو کروٹ پہ کروٹ چین نہیں آ رہا، ابا جی کیا ہو گیا؟ عائشہ بیٹا تجھے پتہ نہیں نبی نے چندہ مانگا؟ تو آپ تو سب کچھ دے آئے، بے چین کیوں ہیں؟ ہاں بے چین اس لیے ہوں نبی نے جس طرف سے چندہ مانگا ہے سخت دشمن سے مقابلہ لگتا ہے، بے چین اس لیے ہوں کہ ابو بکر نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے 32 درہم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے۔ صبح وہ کپڑا بیچا، چند ٹکوں کا ٹاٹ خریدا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچا کہ جبریل پہلے پہنچ گئے۔ پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل خیریت ہے؟ ٹاٹ پہن رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھے، محبوب نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، سارے ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے، ابو بکر یہ جبریل آیا بیٹھا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے، تیری طرف یہی بہت تھا، یہی بہت تھا۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، ابو بکر جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ میرے محبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا، مکہ کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے، میں رب سے راضی ہے۔ ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی۔ وہ ہے ابو بکر، امان محمد ابو بکر، سبحان اللہ سبحان اللہ، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت ابراہیم کو ملا ہے، 4 پشتوں میں نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
4 پشتوں میں نبی تمام انبیاء میں. ابراہیم خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی. اور تمام صحابہ میں یہ مقام ابو بکر کو ملا ہے، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، مزاج شناس نبوت ابو بکر. ایک گل اور آ گئی، چلو سنا دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں ہجرت کی رات، علی میرے بستر پہ سو جا. علی میرے بستر پہ. کیا مقام حضرت علی کو ملا، نبوت کے بستر پہ سوئے. کہاں سوئے؟ اگر جملہ میرا ضائع نہ کرو، ہوا میں نہ اڑاؤ تو عرض کروں. ایک بندہ مجھے نظر آ گیا ہے، دوسرا آیا تو بس تقریر ختم انشاءاللہ. کیسے روکو گے؟ یہ بھی بات میں نے ویسے کی ہے، میں انشاءاللہ ایسے رکوں گا بھی نہیں، کچھ جان بوجھ کے بھی تو کر سکتا ہوں. کوئی ہو سکتا ہے مہمان آیا ہو، جان بوجھ کے کر لے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ سو جاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی سو گئے. سنیو جاگتے رہنا. علی ساری رات میری زندگی کی آخری تقریر جی. توجہ، علی سو جا. اور توجہ میرے جملے کی جانب توجہ رکھنا. علی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی سو گئے. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں مجھے اتنی میٹھی نیند آئی، اتنی پیاری نیند آئی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی. ایسے سو. میں تخیلات کی دنیا کا بندہ ہوں. اللہ عجب تیری حکمتیں ہیں. باہر دشمن تھے، علی سو گئے. باہر خطرہ تھا، علی کو سلا دیا. اللہ باہر مشکل تھی، علی کو سلا دیا. تھوڑا سا باہر جاتے، دروازے سے پار کر کے پھر آ کے سو جاتے. وہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے اپنے سامعین کو چپ کرانا پڑتا ہے، ہمیں زبردستی ناراض نہیں ہونا. توجہ، علی سو گئے، مزے کی نیند سوئے، میٹھی نیند سوئے. اللہ باہر خطرہ، آپ نے سلا دیا. اللہ باہر مشکل، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو سلایا کہ باہر مشکل تھی تاکہ بتا سکوں علی آپ سو جاؤ، مشکل کشا جاگ رہا. سو گئے. جس سے مرضی ہے پوچھ لو، علی سو گئے. اچھا علی سو بھی جاؤ اور یہ لو امانتیں. زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے ابھی ایک ساتھی وہاں پہ کہہ رہے تھے کئی صاحب کڑک قسم کی تقریر. وہ پتہ نہیں اب بیٹھا ہوا کڑک، جو میں کڑک کر رہا ہوں نا وہ ذرا سمجھ جائیں. یہ لو امانتیں. کیا
یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں. فرمایا مکہ والوں کی امانتیں علی تیرے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے. یہ لو امانتیں صاحبان، توجہ، یہ لو امانتیں. امانتیں کیا تھی؟ توجہ، کپڑا، برتن، درم، دینار، سونا، چاندی. کن کی؟ مکہ والوں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، جان کے دشمنوں کی. میں ٹھیک جملے بول رہا ہوں؟ امانتیں کیا تھی؟ سونا، چاندی، درم، دینار، کپڑا، برتن. کن کے؟ مکہ والوں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے، جان کے دشمنوں کے. وہ امانتیں کس کے حوالے کی؟ علی علیہ بولو. کس کے حوالے کی؟ میرے جملے سمجھنا. کسی کمزور کو نہیں دی، کسی کمزور کے حوالے وہ امانتیں نہیں کی. کیوں؟ یہ امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. اگر امانتیں ضائع ہوتی ہیں انگلی اٹھتی ہے حضور پر، کیونکہ امانتیں کس کے حوالے تھیں؟ حضور کے. اگر امانتیں ضائع ہوتی ہیں تو انگلی اٹھتی ہے حضور پر. امین حضور ہیں، امانتیں حضور کے حوالے. امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. امانتیں دی جناب علی کو، مولا علی کو، شیر خدا کو، اسد اللہ کو، تاکہ امانتیں ضائع نہ ہوں. کراچی والوں، غیور مجمع میں جملہ بول رہا ہے قاضی، فاضل دیوبند کا بیٹا بول رہا ہے قاضی. میرا جملہ ضائع گیا، دکھ ہوگا. وہ میرا کریم آقا، وہ میرا رحیم آقا جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت کسی کمزور کو دے کے نہیں جاتا. وہ میرا آقا امت کی، ایمان کی، امامت والی امانت کسی کمزور کو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امانتیں. اور یہ ابو بکر کو بھی پتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس امانتیں ہیں. کراچی والو، ابو بکر کو علم نہیں تھا؟ آپ کو علم ہے، ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ حضور کے پاس امانتیں ہیں؟ جی میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، اور خطیب کرتا ہے. ابو بکر کو علم نہیں تھا کہ حضور کے پاس امانتیں ہیں؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاؤں گا، 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے. اللہ کرے کہ حرمین شریفین کے دروازے کھلیں. اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. اللہ اس موذی مرض سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. جہاں پر مروہ پہاڑی سے تھوڑا سا باہر نکلے نا تو ایک لمبی لائن ہے بیت الخلا کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور اسے اوپر کی جانب لائبریری بنی ہے، کتب خانہ بنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا. اور باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، کلاک ٹاور کی اس جانب بائیں جانب یہ جو پیچھے کا ایریا ہے مسفلا محلہ، یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. آج بھی اس علاقے کا نام مسفلا ہے. اب دیکھیے، پیارے آقا یہاں سے نکلے، ابو جہل کے پڑوس سے صفا پہاڑی کو کراس کیا، موجودہ مطاف والی جگہ کو کراس کیا، باب عبدالعزیز یہ کلاک ٹاور کا یہ سارا ایریا کراس کیا، سیدھا پہنچے ابو بکر کے گھر. دستک دی، ابو بکر باہر تشریف لے آئے. اسی لمحے دروازہ کھول دیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دقل باب دروازے پر کون ہے، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات، ہجرت والی رات، خطروں والی رات.
ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون؟ مجھے نہ پتہ چلے کہ دروازے پہ کون آیا. میں تو اس وقت سے انتظار میں تھا جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، چلنا ہے، چلنا ہے. میں تو اس لمحے سے انتظار میں تھا. یا رسول اللہ امانتیں تھیں آپ کے پاس. توجہ، امان علی کو دے آیا ہوں. ابو بکر مطمئن، ابو بکر مجھے دیکھ رہے ہو کہ سن رہے ہو؟ ابو بکر مطمئن، مطمئن مطمئن اس لیے کہ اس وقت کوئی بھی مورخ نہیں تھا. ہاں بس یہ دو بندے ہی سمجھنے تھے، وہ سمجھ ابو بکر مطمئن، ابو بکر مطمئن. قاضی جملہ عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں کراچی والوں. شاید کسی کے ضمیر پہ میرا یہ جملہ جا کے ٹکرائے. پیارے آقا نے امانتیں دی علی کو، ابو بکر مطمئن. پیارے آقا نے جب مصلی دیا ابو بکر کو، علی مطمئن. امانتیں دی علی کو، ابو بکر مطمئن. ابو بکر مطمئن. اور جب مصلی دیا ابو بکر کو تب علی. جب وہ دونوں مطمئن ہیں تو آج کسی کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ آج کیوں؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. حیات باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ. آج میں نے لمبا سفر کر کے آیا، دن میں آرام بھی نہیں کیا، تھکاوٹ بے تحاشا ہے. انشاءاللہ پھر سنائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء